پارس میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں، اس کا حل یہ ہے کہ اپنے ملک کی دولت بڑھائیں، ویلتھ کریٹ کریں، اور جب تک نہیں ہوتی لوگ خودکشیاں کریں۔ کیا کریں آپ؟ اور جب تک نہیں ہوتی لوگ خودکشیاں کریں۔ کیا کریں آپ؟ ڈھائی سال میں معیشت پر وزیر اعظم عمران خان نے اپنا تیسرا بیٹسمین تبدیل کر دیا ہے۔ بار بار معیشت کے درست راہ پر گامزن ہونے کی نوید سنانے کے بعد اچانک حفیظ شیخ کی تبدیلی کا فیصلہ کیوں کیا گیا، بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں۔ آج شبلی فراز نے سما نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، حفیظ شیخ کو مہنگائی کی وجہ سے ہٹایا گیا۔ جو مہنگائی ہو گئی تھی اور جو مہنگائی اور ایویلویشن ہوئی، یہ ساری چیزیں دیکھ کر پرائم منسٹر صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک نئی ٹیم لائیں، کیونکہ کووڈ کا بھی تھرڈ ویو بڑی شدت سے جاری ہے۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے ایک نئی فائنانس ٹیم تشکیل دی ہے، جس کو جو ہے تو وہ عماد اظہر جو ہے تو ہیڈ کریں گے۔ حفیظ شیخ کو مہنگائی کی وجہ سے ہٹانا عجیب ہے، کیونکہ جب مہنگائی ہو رہی تھی اس وقت حکومت اس کے جواز پیش کر رہی تھی، کبھی ماضی کی حکومتوں کو ذمہ دار قرار دے رہی تھی، کبھی ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ بتاتی تھی، کبھی ملکی قرضوں کی بات کی جاتی تھی، کبھی کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے سر تمام الزامات دھرا جاتا تھا۔ جب آپ کا روپیہ گرتا ہے نا تو اس کا مطلب بجلی، پیٹرول، گیس جتنی بار سے آئی وہ مہنگی ہو گئی۔ تو مہنگائی تو جس وقت روپیہ گر رہا تھا تو اس کے بعد مہنگائی تو آنی تھی۔ جو کانٹریکٹ سائن کیے ہیں انہوں نے بجلی بنانے پہ پچھلی گورنمنٹ نے، وہ جو اس سے بجلی بنتی ہے اور جو ہم بیچتے ہیں اس میں 3 روپے کا فرق ہے۔ انٹرنیشنلی پیٹرول تیل کی قیمت اوپر چلی گئی ہے، قیمتیں اگر ہم نہیں بڑھاتے تو ہمارے قرضے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو اس ملک میں مہنگائی کرتے ہیں پیسے بنانے کے لیے، میں ایمان کی حد تک سوچ کے یہ کہتا ہوں کہ مہنگائی اس لیے بھی ہوئی کہ چوروں نے بہت لوٹا۔ IMF کے مسئلوں سے ہم نکل نہ سکے، اس کا بوجھ آپ لوگوں پہ پڑا۔ جس وقت کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ خطرناک حد تک پہنچتا ہے اور آپ کا روپے جو ہے وہ پریشر میں آتا ہے اور اس کی قدر گرنی شروع ہوتی ہے، اس سے آٹا بھی مہنگا ہوتا ہے، چینی بھی مہنگی ہوتی ہے، گھی بھی مہنگا ہوتا ہے، پیٹرول بھی مہنگا ہوتا ہے، ڈیزل بھی مہنگا ہوتا ہے، بجلی بھی مہنگی ہوتی ہے۔ مہنگی ہو سکتی ہے، اگر پیٹرول مہنگا ہو سکتا ہے، اگر گیس اور بجلی مہنگی ہو سکتی ہے تو گوشت کے مہنگے ہونے سے کوئی عذاب نہیں آ جائے گا۔ ایک دوا اگر 10 روپے کی تھی اور آج ہم کہتے ہیں کہ وہ 14 روپے کی بکے یا 12 روپے کی بکے، اور اس کو مینوفیکچر کرنے کی کاسٹ مثال کے طور پہ 18 ہے یا 20 ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ مارکیٹ سے غائب ہو جائے۔ لیکن پارس میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں، اس کا حل یہ ہے کہ اپنے ملک کی دولت بڑھائیں، ویلتھ کریٹ کریں، اور جب تک نہیں ہوتی لوگ خودکشیاں کریں۔ کیا کریں آپ؟ اور جب تک نہیں ہوتی لوگ خودکشیاں کریں۔ کیا کریں آپ؟ مہنگائی کی صرف وجوہات ہی بیان نہیں کی گئیں، بلکہ وزیر اعظم عمران خان حفیظ شیخ کی معاشی پالیسیوں کی تعریف بھی کیا کرتے تھے۔ آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستان نے اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کر لیا۔ میں اپنی اکنامک ٹیم کو مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے روپے کو سٹیبلائز کیا۔ انشاءاللہ جو 2020 ہوگا وہ ہوگا پاکستان کا وہ سال جس میں پاکستان ترقی کرے گا، آگے بڑھے گا، اپنی اکانومی ہماری بڑھائے گا۔ اللہ کا شکر ہے، ساری اب فگرز دکھا رہی ہیں کہ مہنگائی اب نیچے جا رہی ہے۔ تو ناظرین، عمران خان حفیظ شیخ کی تعریفیں کرتے رہے اور مہنگائی بڑھتی رہی، یہاں تک کہ امور خزانہ دیکھنے والے بڑھتی قیمتوں سے بالکل ہی لا علم نظر آئے۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب مارکیٹ میں 1 کلو ٹماٹر 240 روپے کا مل رہا تھا اور حفیظ شیخ بتا رہے تھے کہ ٹماٹر کی قیمت تو 17 روپے فی کلو ہے۔ کراچی میں سبزی منڈی میں 17 روپے کلو ٹماٹر مل رہے ہیں۔ کون سی سبزی منڈی میں سر؟ آپ جائیں جا کے چیک کریں۔ حفیظ شیخ کے انتظام میں اعداد و شمار میں ہیر پھیر بھی ہوا، فگر فجنگ بھی کی گئی، عوام کو غلط اعداد و شمار بتائے گئے۔ جی ڈی پی کی گروتھ اصل میں صرف 1.9% تھی، لیکن عوام کو بتایا گیا کہ گروتھ 3% ہے۔ سما کے اینکر پرسن ندیم ملک نے اس ہیر پھیر کی نشاندہی بھی کی۔ بعد میں حفیظ شیخ نے بھی غلط اعداد و شمار کا اعتراف کیا، لیکن اس کی ذمہ داری قبول کرنے کے بجائے ملبہ اداروں پر ڈالا گیا۔ کیا ہمارے اداروں کو ڈیٹا کلیکشن کی کوالٹی بہتر کرنا ہوگی؟ پچھلے سال جی ڈی پی کی جو ایکچوئل گروتھ تھی 1.9% سے زائد نہیں ہو سکتی۔ ایکچوئل پروڈکشن کم تھی، انہوں نے نمبر زیادہ ڈال کے 3% گروتھ دکھائی تھی، نمبر فرض کیے ہوئے تھے۔ ایسٹیمیٹ تھا جی ڈی پی کا، اس کی جو اماؤنٹ ہے اتنی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ آئی ایگری وتھ یو۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اپنی جو ڈیٹا کلیکشن ہے اس کی کوالٹی امپروو کرنی چاہیے۔
اور اس ساری صورتحال پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار عارف حمید بھٹی صاحب. بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں. حفیظ شیخ کو ہٹانے کی وجہ مہنگائی بتائی گئی ہے. کیا اب مہنگائی کم ہو جائے گی؟ آٹے کی جو قیمت بڑھی تھی, چینی کی قیمت جو بڑھی تھی, دودھ کی قیمت بڑھی تھی, یہ مہنگائی کم ہوگی اب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فواد کہتے ہیں نانی نے قسم کیتا پیڑا کیتا کر کے چھڑ دیتا اور پیڑا کیتا. یہ آج کا پروگرام ٹائم دیکھ لیں, 3 مہینے بعد اور مہنگائی ہوگی. بدقسمتی ہے جب بھی کوئی سیاستدان اقتدار کے ایوانوں کی بلندیوں پہ پہنچتا ہے اس سے حقائق نظر ہی نہیں آتے, اندھے ہو جاتے ہیں, وہ فیکٹس جانتے ہی نہیں. ابھی آپ نے محترم وزیر اعظم کا سنایا کہ میں اپنی اکانومی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں. جی ہاں, مبارکباد دیتا ہوں. تو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے چینج کی ہے. میرا چیلنج ہے مہنگائی اس سے زیادہ ہوگی, کرپشن ماضی کی نسبت زیادہ ہو رہی ہے, اس سے تبدیلیوں سے کوئی فائدہ نہیں. ایک منسٹر کو ایک سیٹ سے اٹھا کے دوسری پہ بٹھا دیں, دوسری کو اٹھا کے تیسری پہ بٹھا دیں. اگر پہلی سیٹ پہ میں نکما ہوں تو دوسری سیٹ پہ میں کیسے بہتر ہو جاؤں گا؟ مجھے وہ کوئی ایسا سیکھا راز بتائے, کیا کریں گے؟ بھائی میرے, اصل آپ کی پالیسیاں ہیں نہیں. آئی ایم ایف کے آپ مقروض ہیں. آئی ایم ایف سے جب آپ جا کر بھیک مانگتے ہیں تو وہ پہلی شرائط رکھتا ہے پٹرول, بجلی اور گیس کی قیمت بڑھائیں. ٹیکس کلیکشن کرنے میں آپ ناکام, زیرو ہو چکے ہیں. زیرو بڑے بڑے ٹیکس آپ نہیں لے سکے. کرپشن کے ریٹ زیادہ ہو گئے ہیں. آئی ایم ایف نے پھر آپ کو کہا بجلی, پٹرول اور گیس, جب یہ تینوں کی قیمت بڑھے روز مرہ کی اشیاء کی قیمتیں آٹومیٹکلی بڑھ جاتی ہیں. میں نے تو اپنی پوری ہسٹری میں جتنا دیکھا ہے ان کے لفظوں کے گردشی قرضے کتنے, یہ گورکھ دھندا ہے. آپ ایک عام آدمی ہے, آپ کی 25,000 تنخواہ ہے, آپ کا بل 500 آتا تھا, 1200 آتا ہے. آپ کو اس سے کیا کہ خطِ غربت کیا ہے, گردشی قرضے کیا ہے. آپ کے گھر کا کرایہ پہلے مالک 1500 لیتا تھا ایک کمرے کا, جھونپڑی کا کہہ دے, اب وہ 2000 کہہ رہا ہے. ان وزارتوں کی آپ سیٹیں بدل دیں, کیا فرق پڑے گا مجھے بتائیں. آپ یہ ریکارڈنگ پہ رکھ لیں, مہنگائی کا جن رمضان کی برکتوں بھی کھا جائے گا. آج میدے کی قیمت بڑھ گئی, آلو کی قیمت بڑھ گئی, سبزیوں کی قیمت بڑھ گئی. اب شب برات ہے, لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, یہ ہم پر ڈکیت مسلط کر دیتے ہیں. ایف آئی اے اینٹی کرپشن نیب سے آپ بہتری نہیں لا سکتے. ان سے انتقامی کارروائیوں کر کے آپ بہتری نہیں لا سکتے. یہ میری بات آپ لکھ لیں.